بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن.com کے پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مشہور شخصیت مفتی احمد عفنان صاحب ہوں گے۔ مفتی احمد عفنان صاحب یو کے میں رہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے وہاں پر تعلیم و تربیت کا کیا سلسلہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب ہمارے یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم تجزیہ کیا کرتے ہیں عالمی حالات پر، نیشنل حالات پر۔ یہ بتائیے کہ وہاں پر یورپ میں بچوں کی تعلیم اور تربیت خواتین کرتی ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں، یا کون کرتا ہے؟ دیکھیں، تعلیم کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں نا، یہ تعلیم کا بہت محدود مطلب ہے کہ تعلیم کا مطلب ہے کہ بچہ جب اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، تعلیم اس کو نہیں کہتے۔ تعلیم یہ ہے کہ بچہ کسی بھی فارمل یا انفارمل ذریعے سے جو سیکھ رہا ہے وہ تعلیم ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بچہ جتنا اسکول مدرسے میں سیکھتا ہے اس سے بہت زیادہ وہ آس پاس کے ماحول سے، گھر کے ماحول، معاشرے کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اگر وہ ماحول آپ نے اچھا بنایا ہوا ہے، بچے کو اچھے ماحول میں رکھا ہوا ہے، تو بچہ اسکول کی تعلیم کچھ کمزور بھی ہو بڑا اچھا سیکھ جائے گا۔ اگر وہ ماحول خراب ہے، مسموم ہے، گندا ہے، تو گندا میرا مطلب ظاہری بات نہیں، تو بچہ نہیں سیکھ سکے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سوال پہ۔ دیکھیں، ان لوگوں نے، کوئی بھی دنیا کے جو ترقی یافتہ قوم ہے جہاں انسان ایک ہنرمند نکل رہے ہیں اور قوم کی تعمیر کر رہے ہیں، چاہے سنگاپور ہے، چاہے ملیشیا ہے، یا پھر برطانیہ کو لے لیں جہاں میں ہوں، انہوں نے بڑی محنت کر کے نا ایک ماحول بڑا اچھا ایسا بنا لیا ہے۔ اور اس ماحول میں اور مدرسہ یا اسکول میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ یکسانیت ہے۔ مثال کے طور پہ اسکول میں اب جیسے میرے بچے پڑھے تو میں نے روز چھوڑنے جانا، لینے جانا، یہ وہاں کا نظام ہے، آپ کو خود کرنا ہے، بس نہیں لگے گی۔ تو اس میں سیکھنے کو ملا کہ یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ وہاں پر بچے کیا پڑھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، روز جا کے بچوں کو لے رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، ان سے پوچھ رہا ہوں کیا پڑھا۔ تو پرائمری اسکول جو ہوتا ہے وہاں چھٹی جماعت تک ہے، ہمارے 5ویں جماعت تک ہے، اس میں تو وہ پڑھائی کم ہی کراتے ہیں، اخلاق زیادہ سکھاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات کا اضافہ کریں۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک استاد نے بچے کو اتنا مارا کہ وہ بچہ مر گیا۔ وہاں مار ہے یا پیار کا سلوگن اپنایا جاتا ہے؟ دیکھیں، مار تو وہاں بالکل شجر ممنوع ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بچے کو یوں ہاتھ بھی لگائے۔ مارنا آپ دور کیا، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتفاق سے یہ جو جہاں واقعہ ہوا، میں پچھلے دنوں سوال میں تھا، میں وہاں گیا، اس مدرسے کی ویڈیو بنائی، اس پہ نوٹس دیکھا، وہاں کے لوگوں سے میں نے انٹرویو کیا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ لیکن وہاں بات یہ ہے کہ انسان مارتا کب ہے؟ جب انسان کو محبت سے اور طریقے سے پڑھانا نہیں آتا تو پھر مارتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے یہاں اساتذہ کی تربیت نہ اسکولز میں ہے، اور مدرسوں کے جو خاص طور پہ پچھلے علاقوں کے مدرسے وہاں بالکل بھی نہیں ہے، تو جب انسان فرسٹریٹ ہوتا ہے، ایک آدمی ان پڑھ ہو، اس کو طریقہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تو وہ فرسٹریٹ ہو کے کیا کرے گا؟ مارے گا، گالی نکالے گا۔ تو جب آپ سکھائیں گے نہیں تو گالی تو خود سیکھتا ہے انسان، سختی تو خود سیکھتا ہے، خود کرے گا۔ جب آپ اس کی تربیت کریں گے اور سالوں سال پورا نظام، مدرسہ، معاشرہ، گھر اس کی تربیت کرے گا، اس کو آئے گا۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ وہاں بچوں کو، جب بچہ داخل ہوتا ہے اسکول میں، اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کو ٹیچر چھوٹے بچوں کو گلے لگا کے ملتے ہیں، تعلیم مارتے ہیں، مسکراتے ہیں، 24 گھنٹے مسکرا رہے ہیں، خوش کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو بچہ خود قائل ہو جاتا ہے والد اساتذہ کا کہ وہ کھیل رہے ہیں۔ اب اسی ہنسی مذاق میں وہ بچوں کو پڑھا لیتے ہیں۔ میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ وہاں پرائمری اسکول میں خاص طور پہ، سیکنڈری میں مختلف ہے، ان کا نظریہ یہ کہ اصل بات تو یہ کہ بچہ خوش رہنا چاہیے۔ بچے کو خوش رکھتے ہوئے جتنا پڑھا لو سو پڑھا لو، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔ مجھ سے بات یہ ہے، بچہ یا شوق سے پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، یا خوف سے پڑھتا ہے نا؟ یورپ میں دیکھیں، یا تو ان کا خوف ہے قانون کا، یا ان کو وہ ہے۔ یہاں پر بچوں کو جب شوق نہیں ہے تو مار ہی ایک چیز ہے نا، خوف ہی ایک چیز ہے۔ میں نے تو وہی عرض کیا نا کہ آپ کو شوق دلانا آیا نہیں، جب شوق دلانا آپ نے سیکھا نہیں تو خوف دلانا خود، خوف دلانے کی تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، گالی نکالو تو خوف، یہ انسان کی فطرت میں خوف دلانا ہے۔ شوق دلانے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اندھیرا تو ڈیفالٹ ہے، روشنی جلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں روشنی جلانی آئی نہیں، اور یہ آئی ہوئی تھی ہماری تہذیب میں، ہم نے بھلا دی، انہوں نے سیکھ لی، تو وہ اس کے 100 طریقے ان کو آتے ہیں شوق دلانے، لہٰذا وہاں خوف بہت کم ہے۔ مجھ سے پھر یہاں حل کیا ہو؟ یہاں پر اسکولوں میں، کالجوں میں، حتیٰ کہ کیڈٹ کالج تک میں بچوں کو مارا جاتا ہے، اور مدارس میں جو حفظ کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ڈنڈا تو قاری صاحب کے پاس لازمی ہوتا ہے، پائپ ہوتا ہے، تو حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، میں مار کا بالکل بھی مخالف نہیں ہوں کہ بالکل نہ مارا جائے، میں یہ نہیں سمجھتا۔
لیکن مار اور سختی کی مقدار وہ نرمی کی مقدار سے بہت کم ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مزاج بھی ہے. حدیث میں سبقت رحمتی غضبی، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں بھی رحمت زیادہ لینی چاہیے. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے، کہ اساتذہ کی تربیت کا نظام. اب اسکولز جو ہمارے پاکستان میں وہاں بھی ٹیچر ٹریننگ کا نظام بڑا ہی ہے ہی نہیں. اسکول میں نیچے کے اسکول چند ایلیٹ اسکولز میں گزارا لائق، اور مدارس میں بھی نہیں ہے. مدارس کے جتنے وفاق آپ دیکھ لیں ان کا ٹیچر ٹریننگ کا کوئی نظام نہیں ہے. تو وہ بس کھانا پوری چند وہ ٹیچر ٹریننگ کو سمجھتے ہیں چند اچھی اچھی باتیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد آگے پڑھانے لگ جاتے ہیں. ٹیچر ٹریننگ کا مقصد اچھی اچھی باتیں کرنا نہیں ہوتا، تقریر کرنا نہیں ہوتا. ٹیچر ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے اس کو عملاً ٹیچر کو وہ چیزیں سکھانا، اور اس میں اس کو ایمپیتھی سکھانا، اس کو کریٹو طریقے سکھانا، اس کو درسگاہ کے بعد فالو اپ سکھانا، بچوں کو کچھ کرنا سکھانا، اور پھر ان سے فیڈ بیک لینا. اس کو کہتے ہیں ورک شاپ. یہ ہمارے ہے نہیں، باہر ہی بہت زیادہ ہے. باہر ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو اسکول کے اساتذہ ہیں ان کی ورک شاپ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، سکھا رہے آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، سکھا رہے. نیچے کے 1.5 سال کا کورس ہے ٹیچر ٹریننگ کا، اس کے بغیر کوئی ٹیچر سکھا نہیں سکتا. ہمارے تو بچہ مدرسے سے فارغ ہوا، اسکول سے فارغ ہوا، پڑھانے لگ گیا. بھائی کیسے پڑھانے لگ گیا؟ بھائی آپ کو پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا، آپ کیسے پڑھانے لگ گئے؟ ڈاکٹر کیسے لگ گئے جب تک آپ نے حاضر؟ اس طریقے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مصعب، آپ کے بعد دینی تعلیم ہے، عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، اور عصری تعلیم ہے کہ LLB کیا ہوا ہے، اتنی ورکشاپ کی ہے، اتنا علم ہے، یورپ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں. تو آپ یہ ٹیچر ٹریننگ کا شعبہ سنبھال کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اس کے پاکستان میں اتنے مدارس ہے، اتنے اسکول ہے، اتنی ضرورت ہے، آپ اس پر کیوں نہیں آتے؟ میں ٹیچر ٹریننگ تو دیتا ہوں، لیکن ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. میرے اور بھی کام ہے. تو مطلب یہ میرے کرنے سے نہیں ہوگا، میں اس کا پارٹ بنوں گا، ایک چھوٹا سا حصہ، ایک بڑی مشینری. یہ ہمیں پاکستان میں ہمارے ملکوں کو ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. افراد پر جو نظام قائم ہوگا وہ برباد ہوگا. ہمارا سیاسی نظام سے لے کر اوپر سے لے کر، یعنی جہاں سے قوت چلائی جا رہی ہے پاکستان میں، جہاں سے بھی چلائی جا رہی ہے، وہاں سے یہاں نیچے تک، ایک اسکول گھر چلانے تک نظام افراد کے اوپر ہے. ترقی یافتہ دنیا نے نظام کو افراد پہ نہیں رکھا، نظام کو نظام پہ رکھا. سب میں اس سے اختلاف کروں گا. ٹرمپ آیا، دیکھیں امریکہ کی ساری پالیسیاں بدل نہیں گئی. یہ ایک فرد ہے نا. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ انوملی ہے، استثناء ہے. وہاں کا نظام ایسا چلتا نہیں ہے. یہ اس سے وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا. یہ ان کے نظام کا ایک خلل ہے، اور اگر یہ اس طرح چلتا رہا، وہ لوگ اگر ادارے مضبوط ہوتے تو افراد اس طرح کر ہی نہیں سکتے تھے. نہیں ہو سکتے تھے. لیکن یہ آپ دیکھیں وہاں کتنا ہو رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے. چند ایک مثالیں آپ وہاں دیں گے. لیکن وہاں جو غالب ہزاروں کمپنیاں چل رہی ہیں، لاکھوں اسکول کالج چل رہے ہیں، وہ نظام کے اوپر چل رہے ہیں. افراد کے آتے دیکھیں، ایپل تھا نا، ایپل کا اتنا ذہین آدمی چلا گیا، مر گیا. کیا ہوا؟ ٹم کوک آ گیا، چل رہا ہے. مائکروسافٹ تھا نا، اس کا بانی بل گیٹس اتنا چلا گیا. مائکروسافٹ ابھی 4 ٹریلین کی کمپنی بن گئی، چل رہی ہے. پورے ان کی یونیورسٹیز ہیں، ہارورڈ تھا، آکسفورڈ تھا، LSE تھا، کولمبیا، جتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ان کے پیچھے. آپ وہاں کے نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں. نور مقدم، جس کو اس کے بوائے فرینڈ نے وہاں پر جو اعلیٰ تعلیم امریکہ یورپ کا پڑھا ہوا، تو اس نے قتل کر دیا اس کو. یہ امریکہ یورپ کے پڑھے ہوئے، وہ تو اس طرح خواتین پر، بچوں پر تشدد کرتے ہیں کہ الرحمن الحفیظ. نہیں، یہ دیکھیں آپ اس کو مکس کریں چیزوں کو. نور مقدم کو وہاں پر مارا گیا، پاکستان اسلام آباد میں مارا، لیکن جو پڑھا ہوا تھا وہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا تھا. 2-3 باتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ صحافت کا بنیادی اصول ہے، چند بنیادی طے ہیں. آپ جب 2 معاشروں کا یا 2 افراد کا کمپیریزن کریں گے تو پورا کریں گے. میں اگر انور غازی کی 100 خوبیوں میں سے ایک خامی لے لوں، اور میری 100 خامیوں کی بجائے ایک خوبی لے لوں، اور میں تقابل کروں، تقابل سے بنے گا؟ نہیں بنے گا. تو یہ جو ناقص تقابل کرتے ہیں نا، ہمارا میڈیا بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک خرابی. اب تو یہ مطلب کا تقابل ہوتا ہے. اصل تقابل یہ ہوتا ہے کہ آپ پیمانے بناتے ہیں کہ بھائی میں نے جو آپ کے ساتھ تقابل کرنا ہے فلاں ملک کا، تو یہ 5 پیمانوں پہ کرنا ہے. ان 5 پیمانوں پہ وہاں کا سیمپل اٹھائیں 5000 لوگوں کا، اور یہاں کا سیمپل اٹھائیں 5000 لوگوں کا. تو نور مقدم کے کیس یہاں کتنے ہو رہے ہیں، وہاں کتنے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، ایک آدمی جب 5-6 جگہ سے پڑھتا ہے تو وہ 1-2 سال کی تربیت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. جو بچپن کی طرح، اسی طرح برطانیہ میں بھی یا امریکہ میں وہ نسل جو یہاں سے گئی ہے دنیا کے کسی اور ملک سے گئی، اور اب وہ کام کر رہی ہے، وہ 40 سال رہنے کے باوجود بھی سیدھا نہیں ہوا، وہ خراب ہی رہے گا.
اللہ یہ کہ وہ نسل ہے بھی واضح جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو نسل بچپن سے وہاں رہی، وہاں کے اسکولنگ نظام سے گزری، تربیت کے نظام سے، وہاں کے کالج کے، وہ غالب اس طریقے کے مطابق صحیح چلے گی۔ تو یہ جو بنیاد کی تربیت ہے نا، بچوں کی تربیت، اس کو ہمارے ہاں سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے ہماری اچھا تعلیم۔ وہاں پر بچوں کی تربیت وہ سسٹم کرتا ہے، ماں باپ کرتے ہیں، استاد کرتے ہیں، یا پورا معاشرہ مل کے کرتا ہے؟ ساری چیزیں مل کے کرتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بڑا کردار ہے وہ اسٹیٹ پالیسی کا ہے۔ دیکھیں اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ پالیسی یہ طے کرتی ہے کہ ٹی وی میں کیا پروگرام دکھائے جائیں گے بچوں کو۔ تو وہاں کا جو ٹی وی بچوں کے پروگرام دکھاتا ہے وہ بڑے کریٹو ہوتے ہیں، وہ کھیل کھیل میں سکھاتے ہیں۔ وہ یہاں کا ٹی وی، اب بی بی سی کا بچوں کا ٹی وی آتا ہی نہیں ہے، وہاں کے جو آتے ہیں وہ 6:30 بجے بند ہو جاتا ہے ٹی وی، اچھا بچوں کا ٹی وی۔ ہاں مطلب یہ 7 بجے بچوں کو سو جانا چاہیے، 8 بجے وہاں ہو کا عالم ہوتا ہے باہر، کوئی گاڑیاں بہت کم ہوتی ہیں، بچہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا، معاشرہ سو جائے گا، صبح اٹھ کے معاشرہ۔ اچھا یہاں جو پاکستان میں جو سوشل میڈیا بچہ بچہ دیکھ رہا 2 2 سال وہاں بھی سوشل میڈیا اتنا وہ مسائل ان کو بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ تربیت کے ذریعے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ ایک طرح سے چلتا ہے۔ انہیں اسکول میں جو وہ دکھا رہے ہیں بچوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی یا انٹرنیٹ پر یا ویب پر موجود خراب ویڈیوز کی بجائے وہ ان کو اچھی ویڈیوز دکھاتے ہیں، تو بچوں کو ایک آلٹرنیٹو دیتے ہیں کہ دیکھو اس پوری، دیکھیں سوشل میڈیا خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں یا ہم اچھے ہیں۔ سوشل میڈیا وہ بچوں کو گویا کہ آپ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، یوڈیمی کے ذریعے آپ یہ اچھے کام بھی کر سکتے ہو اور برے کام تو خود سیکھتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو اچھا کام سکھایا تو اس کو ایک راستہ دیا نا، ورنہ وہ جب موبائل کھولے گا غلط چیز دیکھے گا۔ اس کی ٹریننگ کی کمی ہے ہمارے یہاں، تو وہاں ان کا اسکول صبح شام رات یہ ٹریننگ دے رہا ہے، ان کا معاشرہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ وہ اسکول میں اگر سچائی سیکھ رہا ہے تو بچہ جب باہر نکل کے گورنمنٹ دفتر میں جائے گا، پولیس سے واسطہ ہوگا، ہسپتال میں جائے گا، وہاں سب سچ بول رہے ہوں گے، تو وہ اس کا دماغ صحیح رہے گا۔ یہاں جب اچھے سے اچھے اسلامک اسکول میں، مدرسے میں ہم اس کو صبح شام یا مسجد میں ہم بول لیں سچ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو، بول لیں نا سب، جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ دیکھتے جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں کام، تو اس کا دماغ قبول نہیں کرتا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، یعنی اس لیے میں نے شروع میں بات یہاں سے شروع کی کہ ہم اس سب کو بھی تعلیم، جب تک باہر معاشرے سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، جب تک باہر معاشرہ ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع نہیں ہوگا۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں، دنیا نا ڈرائیونگ سے کسی قوم کی اخلاق اور تہذیب کو طے کرتی ہے، ڈرائیونگ سے۔ آپ مجھے دنیا کے کسی ملک میں لے جائیں، آپ ایئرپورٹ سے مجھے نکالیں، آدھا گھنٹہ مجھے روڈ پہ چھوڑ دیں، میں آپ کو آنکھیں بند کر کے بتا دوں گا یہ ملک کیا ہے۔ اس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں ہم گاڑی چلاتے ہیں نا، تو آگے سے کوئی راستہ نہیں دیتا، ہر آدمی اپنا راستہ لیتا ہے۔ اور دنیا کے کسی اچھے ملک میں، جتنا اچھا ملک ہوگا، آپ جب گاڑی چلائیں گے نا، اگلے کا حق بھی ہے نا آنے کا، یہ طے ہے نا کس کا حق ہے، پھر بھی وہ رکے گا، آپ کو راستہ دے گا، اور جب آپ کو راستہ دے گا تو آپ اس کا شکریہ کریں گے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ٹریفک میں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کا مزاج بن گیا ہے ایک دوسرے کو، جس کو ہم شریعت میں کہتے ہیں معاشرت، حسن معاشرت، ایک دوسرے کا خیال کرنا، اور اس قوم کا مزاج بن گیا ہے اس حساسیت کا کہ بھئی کوئی میرے ساتھ بھلا کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ مزاج صرف ٹریفک میں نہیں ہوگا، پھر اس قوم کا مزاج ہر جگہ۔ مفتی صاحب سارا بہترین دین ہمارے پاس، بہترین نبی ہمارا، بہترین کتاب ہمارے پاس قرآن، اور پاکستان ریاست مدینہ پر اس کی بنا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود خرابی کہاں ہے؟ عمل میں خرابی ہے، تھیوری تو بہت اچھی ہے۔ یہ صحیح کیسے ہوگا؟ کوئی علامہ اقبال نے کہا تھا نا، تھے تمہارے آبا تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرد۔ اصل میں ہمیں ایک مسئلہ ہے، ہم ماضی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جو ابھی آپ دیکھیں نا، جو ویڈیوز یوٹیوب پہ زیادہ فلیئر کرتی ہیں وہ یہ خراب کرتی ہیں، ہم کسی کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ یہ بالکل میری ٹیم بھی مجھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جناب مفتی صاحب اس کے رد کرو، اس کے خلاف بات کرو، وہ خراب ہو۔ ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ میں کیسے صحیح ہوں گا، ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں اگر آج بات کروں کہ برطانیہ کیسے خراب ہے، امریکہ کیسے خراب ہے، خراب نہیں کر اچھا ہے، سعودی عرب میں کیا خرابی ہے، ایران میں کیا خرابی ہے، فلاں آدمی میں کیا خرابی ہے، فلاں مولوی، تو لوگ 1 ملین تک میری ویو چلے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر میں بات کروں کہ ہمارے میں کیا خرابی ہے، آؤ مل کے صحیح کرتے ہیں، کوئی نہیں سنے گا۔ یہ ان معاشروں میں فرق ہے، وہ لوگ یہ سنتے ہیں، کرتے ہیں، طریقہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے تو کہ ماضی میں رہنا، کہ یہ کہنا کہ پدرمن سلطان پور کہ میرا باپ بہت بڑا تھا، صحابہ بہت بڑے تھے، ہمارے ہندوستان کے لوگ بہت بڑے تھے، ہمارے اکابر، ہم اپنے اکابر کو کمپیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے آج سے۔ یہ تو آپ اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرو نا، آپ کیا ہو؟ تو یہ دنیا نہیں دیکھتی کہ آپ کے باپ دادا کون تھے، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک سرکاری دورے میں چائنا گئے،
تو وہ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھئی ہمیں آپ دیوار چین دکھاؤ اور چیئرمین ماؤ چنگ جس نے جدید چائنا کی بنیاد رکھی اس کا اسٹیچو دکھاؤ اور اپنے یہ پرانے چیزیں دکھاؤ. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کہیں گے ہم دکھا دیں گے, ہماری ترجیحات میں یہ دکھانا نہیں آپ لوگوں کو, ہماری ترجیحات میں ہم آپ کو اپنا مستقبل دکھاتے ہیں. ہم نے اب کیا کیا ہے, ہماری انڈسٹری دیکھیں, ہمارے یونیورسٹیز دیکھیں. یہ جو بات کر رہے ہیں کیا سیرت میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کوئی؟ ایسے ہی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کو دفن کیا. آپ نے کسی کو کسی کے ماضی پہ آگ نہیں دلائی, نہ اپنے ماضی پہ, آپ نے کہا آگے چلو. آپ نے ایک نیا معاشرہ کھڑا کیا اور آگے چلا. کسی نے کوئی غلطی کی تھی, حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, صحابہ کو قتل کیا تھا, خالد بن ولید نے, اللہ کے نبی نے فرمایا خالد آ رہے ہیں, خبردار. کسی نے اشارہ بھی کیا کہ خالد نے کوئی غلط کام کیا. 70 صحابہ شہید ہوئے خالد کی وجہ سے رضی اللہ عنہ. ایسے کر کے آپ ملے اس سے, ماضی کو چھوڑو. تو یہ قومیں کیا کر رہی ہیں کہ مستقبل میں رہ رہی ہیں, حال میں انتقام ہم رہ رہے ہیں ماضی میں, کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنا حاضر اچھا بنانا نہیں چاہ رہے. اب اگر ہم اپنا حاضر اچھا بنائیں گے, مستقبل اچھا بنائیں گے, تو ہم بھی ماضی میں نہیں رہیں گے. مصعب یہ جو بات آپ نے کی کہ معاف کرنا, دیکھو پاکستان میں انتقامی سیاست ہو رہی ہے, ہر شعبوں میں انتقامی, اس نے یہ کیا, اس ادارے نے یوں کیا. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو معاف کرنا ہوگا, ماضی سے نکل کر مستقبل کا سوچنا ہوگا. بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہم ابھی معاشرہ نہیں ہے, بھیڑ ہے, بس میں بیٹھی ہوتی قوم نہیں ہے, ہوتی ہے, قوم ہوتی ہے جس کا مقصد, جس کا ویژن, جس کا ہدف, جس کی منزل ایک ہو. تو ہماری اس وقت مذہبی لحاظ سے, فرقواریت کے لحاظ سے, نسل کے لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے, طبقاتی فرق کے لحاظ سے, حکومت, عوام, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ کے لحاظ سے, مولوی, مدرسہ کے لحاظ سے 500 ترجیحات ہیں. تو یہ تو ہم 500 سمت میں جا رہے ہیں, کوئی ایک کہاں آئے گا. تو کوئی تو مناسب جگہ ہو جس پہ ہم جا کے ملیں اور اس جگہ پر ہم اکٹھا اپنی خرابیوں کو ملا کر. ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے, 100 آدمی اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. یعنی آپ کی ایک غلطی دیکھ کے میں آپ کے خلاف کام کروں گا, آپ کی 100 خوبیاں نہیں دیں. یہ مزاج ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. یہ اللہ کے نبی کا مزاج بالکل نہیں ہے, یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے, یہ ہمارے اسلاف کا مزاج نہیں ہے. اگر ہم اس کو دین قرار دے رہے ہیں تو اور مصیبت میں ہے. یہ دین کا مزاج نہیں. دین کا مزاج جیسے آپ نے فرمایا, معاف کرنا, چھوڑ دینا, جانے دینا, بڑے چیزوں پر نظر رکھنا, چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینا, بڑے مقصد کے لیے چھوٹے مقاصد کو قربان کرنا, بڑے مقصد کے لیے مسلمان کیا غیر مسلم سے بھی اتحاد کرنا اور آگے کی منزل تلاش کر کے چلنا. تو یہ چیز ہمیں مل کر کرنے کی, بہت 10-20 سال چپ کر کے شور کیے بغیر کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے یہ کہ اس مٹی میں چنگاریاں نہیں ہیں, بہت ہیں, بڑے قابل ترین لوگ ہیں, لیکن نظام چونکہ ان قابل لوگوں کو قبول کرنے کا نہیں, وہ بیچارے تنگ آ کے باہر چلے جاتے ہیں, اپنی صلاحیت مار دیتے ہیں. لہٰذا نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نظام تبدیل جب تک, نظام تبدیلی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ خونی انقلاب قسم کا. نظام تبدیلی کا مطلب ہے تعلیم, تحقیق, میڈیا کردار ادا کرے, طرزگاہیں کردار ادا کرے, والدین گھروں میں تربیت کا کردار ادا کرے, صحافی بہت بڑا کردار ادا کرے, حکمران کردار ادا کریں ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کی. یعنی معاشرے کے تمام طبقات دامے درمے قدمے سخنے اس معاشرے کو بدلنے میں, نظام بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں. منفیت کی سیاست, صحافت, اس کو خدا را ہم, اور اس کی مذہبیت, جنونیت, جو مذہب جنون اور تشدد بن گیا ہے ہمارے یہاں, اور لوگ ڈر رہے ہیں مذہب سے. خدا یار میں بغیر مذہب ہی اچھا ہوں, کہ مذہب میں تو الہات تیزی سے پھیر رہا ہے. یہ وجہ بھی ہے نا, اس میں ہمارا بھی کچھ نہیں کہ ہم کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, فسق کے فتوے لگا رہے ہیں, مذہب کی سخت تعبیر پیش کر رہے ہیں. تو آدمی کہتا ہے یار چھوڑ ہی دو, میں کیا کروں, آؤں گا تو جب تک نماز نہیں پڑھا تو ٹھیک تھا, جب نماز پڑھوں ادھر کھینچ رہے ادھر کھینچ رہے, تو اچھا نہیں پڑھتا تو کوئی بھی نہیں کھینچتا تھا. جی ناظرین بہت شکریہ, مفتی صاحب نے بہترین تجزیہ پیش کیا ہے معاشرے سے لے کے عالمی حالات تک. اس میں کہتے ہیں نا خذ ما صفا و دع ما قدر, جو اچھی بات ہو اسے لے لیں. یہ ہمارا اپنا تجزیہ ہے, اس میں اور کوئی خراب بات ہے, بری بات ہے, آپ کو پسند نہیں آ رہی, تجزیہ پسند نہیں آ رہا, تو آپ اس کو چھوڑ دیں. مومن کی یہ بات ہوتی ہے, شان ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات لے لیتا ہے, گدلی بات کو چھوڑ دے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com